قاضی ہمارے جیسے ملک ہندوستان میں جہاں پر ہم اپنا نکاح قاضی کے پاس پڑھواتے ہیں اور قاضی کے اس نکاح نامے کو ہندوستان حکومت بھی قبول کرتی ہے، تو پھر اگر کسی لڑکی کو خونی رشتہ داروں میں سے ولی نکاح کے لیے موجود نہ ملے تو پھر وقت کا قاضی جو نکاح پڑھاتے ہیں وہ اس لڑکی کے ولی کی ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ میں نے ابھی جو بات آپ سب کے سامنے ولی کے مسئلے پر کی ہے، اس کا ذکر صحیح بخاری جلد نمبر 7 اس کے باب نمبر 47 اور ابو داؤد حدیث کی کتاب جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2078 میں آیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان لڑکی اپنی خود کے نکاح کے لیے کسی بھی ولی کو مقرر نہیں کرتی اور وہ اپنے خود کے نکاح کے لیے خود کو اپنا ولی بنا لیتی ہے تو پھر اسلامی اعتبار سے یہ نکاح باطل ہے اور حرام کاری ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے مسلم مرد اور مسلم عورت کو اپنے خود کے نکاح کے لیے دینداری کو سب سے زیادہ ابھارا ہے۔ حالانکہ اسلام میں دولت مندی، خوبصورتی اور خاندان کی بنیاد پر بھی نکاح کے لیے پسند کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت دینداری کو دی گئی، جس کا ذکر صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 27 میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ لڑکی کے والد یعنی لڑکی کے باپ، لڑکی کے بڑے بھائی یا خاندان میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو سختی سے نصیحت کی گئی ہے کہ تم لوگ اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کے نکاح ان کی مرضی کے خلاف مت کرو۔ ایک بڑی اہم نصیحت ہم کو خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے میں ملتی ہے، جہاں پر یہ ہماری عظیم صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، جبکہ ان کو بچے ہو چکے تھے، انہوں نے کہا، خنسا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ نے میرا نکاح میری مرضی کے خلاف کروایا۔ غور سے سنیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تیرا نکاح باطل ہے، یعنی تیرا نکاح ہی نہیں ہوا۔ اور اس واقعے کا ذکر صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5138 میں آیا ہے۔ ایک بڑی اہم بات میں ہماری نوجوان بہنوں کو بتانا چاہتی ہوں جو شادی کرنا چاہتی ہیں کہ وہ لوگ اپنی پسند سے شادی کرنے کا غلط مطلب یہ نہ نکال لیں کہ وہ جس کو پسند کرتی ہیں شادی کے لیے اس سے اکیلے میں ملنا، اس کے ساتھ فارم ہاؤسز پر پارٹیز کرنا، اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، اس کے ساتھ فیس بک پر چیٹنگ کرنا یا پھر انسٹاگرام جیسے اپلیکیشنز پر وہ لوگ اپنے تصاویر ایکسچینج کرنا یا پھر گھومنا پھرنا، یہ تمام کے تمام چیزیں جو میں نے ابھی بتائی اگر کوئی مسلمان لڑکی اور مسلمان لڑکے کرتے ہیں تو اس کو زنا کے 70 درجوں میں سے زنا ہی مانا جائے گا۔ اگر آپ جس سے شادی کرنا چاہتی ہیں، نکاح کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کی پسند ہی کے لڑکے سے رسم کرا دیا اور شادی کی تاریخ تک پکی کر دی، تب بھی آپ اس لڑکے سے غیر ضروری بغیر کسی واجبی وجہ سے فون پر بات کرنا، اکیلے میں ملنا بغیر موجودگی بڑوں کی موجودگی کے، یا پھر فیس بک وغیرہ سے کانٹیکٹ کرنا، سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ سے کانٹیکٹ کرنا اور اس کے سامنے بغیر حجاب کے آنا، یہ سب کے سب غیر اسلامی، یہ سب کے سب شادی سے پہلے ناجائز یا حرام ہوں گے۔ میری مسلمان ماں باپ سے درخواست ہے کہ آج کے ماحول میں جہاں پر زنا کاری عام ہو چکی ہے اور فحشی انگلیوں کے دبانے پر فونز میں موجود ہیں، تو ایسے حالات میں آپ کو جب محسوس ہو کہ آپ کی مسلمان بیٹی نکاح کی ضرورت محسوس کرتی ہے تو آپ خود اپنی بچیوں سے پوچھیں، آپ خود اپنی بہنوں سے پوچھیں کہ وہ کس کو نکاح کے لیے پسند کرتی ہیں۔ اور اگر آپ کی لڑکی، آپ کی بہن آپ کے سامنے اظہار کر دے کہ وہ کس سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اسے آوارہ پن یا آوارہ گردی مت سمجھیے، کیونکہ ہم سب کو پیدا کرنے والے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو وہ حق دیا ہے۔ تو لہٰذا بنیادی تحقیق کر لیجئے اس لڑکے کے بارے میں، اور اگر اس لڑکے میں کوئی گناہ کبیرہ موجود نہ ہو جیسے زنا کرنا یا پھر شراب پینا، جوا کھیلنا،
تو پھر انشاءاللہ بسم اللہ کہہ کر اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی بہن یا اپنی بیٹی کا اس لڑکے سے بلا کسی رکاوٹ نکاح کروا دیجیے، کیونکہ یہی بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ کی خود کی لڑکی یا بہن غیبانے میں کوئی ایسا کام کرے جو اسلام میں حرام ہے۔ اور اگر کوئی لڑکی آپ سے تو ڈرتی ہے، اسی لیے اپنی پسند نکاح کے لیے نہیں بتاتی، لیکن اللہ سے بے خوف ہو کر اسلامی شریعت کو توڑنے کے کام کرتی ہیں، تو پھر ایسے ماں باپ کو جو اپنی لڑکیاں اس سے ڈرتے ہیں اور بے خوف اللہ کی سنت کو، اللہ کی شریعت کو توڑ رہے ہیں، تو پھر قیامت کے دن اللہ ایسے ماں باپ کو شاید اس کے گناہوں کی سزا سنائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم غور کریں کہ اسلام میں لڑکی کے نکاح کے بعد ذمہ داریاں اور حقوق کیا ہیں، تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان لڑکی کے نکاح کے بعد اس کی ضروریات، جیسے کہ گھر کو چلانے کے ضروریات ہوتے ہیں اور لڑکی کے خود کے ضروریات ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے شوہر پر ہی ڈالی اور لڑکیوں کو جہیز کی لعنت سے میں مبتلا ہونے سے بالکل بچا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان مرد کو کہا کہ تم اپنی بیوی کو، اپنی ہونے والی بیوی کو مہر ادا کرو، جس کا ذکر قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں آیا ہے۔ مہر جتنا عورت چاہتی ہے اور مرد جس پر راضی ہو جائے، یعنی مہر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ لہذا اگر ہم اس بات کو سمیٹ دیں ایک جملے میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں جہیز لینا اور دینا بالکل حرام ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان مرد کو لڑکی کی ضروریات، اپنی بیوی کے ضروریات پورے کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے، تو وہیں پر ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان مرد کو خوشخبری دی کہ تم میں سے سب سے بہترین خرچ کر کر نیکی کرنے والا وہ مرد ہے جو اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کریں۔ ہماری امہات المومنین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے یہ عرض کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کبھی بھی غصے میں یا ناراضگی میں ہم پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مرد کو یہ حکم دیا، یہ نصیحت کی، یہ اعلان ان کو کیا کہ تم کو تمہاری بیوی کی تمام ضروریات، تمام ذمہ داریوں میں سب سے اہم ذمہ داری اپنی بیوی کے بستر کا حق ادا کرنا ہے۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ نکاح کیا جاتا ہے زنا سے بچنے، اور اگر کوئی مسلمان شوہر اپنی بیوی کے بستر کی ضرورت پوری نہیں کرتا تو پھر تباہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان عورت کو یہ نصیحت کی گئی، حکم دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے بستر کا حق پورا کرے، اور اس کے علاوہ مسلمان عورت کو کہا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے مال، اس کی عزت، اس کے گھر کی حفاظت اور اس کے اولاد کی تربیت کرے۔ اور اس کے علاوہ اپنے شوہر کے جو ناراضگی والے لوگ ہوتے، یعنی شوہر اگر جس کسی سے ناراض ہے، شوہر ایسے لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا، یا اگر شوہر کسی ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا تو ان تمام لوگوں سے دوری اختیار کریں، کیونکہ اگر عورت یہ تمام کام نہیں کرتی تو پھر اللہ کے نزدیک گناہ کبیرہ اس کے لیے ہوگا۔ اس کے علاوہ شوہر کی جو بنیادی ذمہ داریاں، ضروریات ہوتی ہیں، جیسے کہ شوہر کو اچھے سے اچھا پکوان کر کے کھلانا، شوہر کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہوئے آپ خوشبو لگا کر صرف اپنے شوہر کے سامنے گھومنا پھرنا، اور وہ تمام جائز کام کرنا جس سے کہ شوہر اپنی بیوی کے طرف راغب ہو، یہ تمام کام مسلمان عورت کے لیے کرنا لازم ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان مرد کو اتنی بڑی ذمہ داری دی کہ وہ اپنی بیوی، اپنے بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرے، تو وہیں پر مسلمان عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ اس کے شوہر کے لوٹنے تک اپنے گھر کو صاف ستھرا، خوشحالی والا رکھے، اور وہ تمام جائز چیزیں گھر میں کریں جس سے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو جائے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی اور بچوں کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہوئے دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے یا پھر کر ہی لیتا ہے، تو پھر مسلمان عورت کو یہ اختیار نہیں
کہ وہ اپنے شوہر کے خلاف جائیں یا مائکے جانے کی دھمکی دے یا پھر اپنے شوہر کو بدنام کرے۔ مختصر میں یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو، جبکہ ماشاءاللہ اللہ نے اتنی سہولتیں دی ہیں کہ تمام ذمہ داریوں ضروریات کو پورا کرنے اپنے شوہر کو اللہ نے ذمہ داری دی، ان کے شوہر کو ذمہ داری دی ہے، تو وہیں پر اللہ نے مسلمان عورت کو بیوی کے طور پر اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، جب تک کہ شوہر اسے کوئی ایسا کام کرنے کو کہیں جو اسلامی شریعت سے ٹکراتا ہو، جس سے کہ اس کے خود کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ مثلا اگر شوہر اپنی بیوی سے کہیں کہ تم میرے ساتھ باہر چلتے وقت اپنا برقع نکال کر چلو، یا میرے ساتھ موویز دیکھنے چلو، یا گھر میں بیٹھ کر میرے ساتھ ناچ گانے کی محفلوں میں تم رہو، یا پھر شوہر اپنے دوستوں سے ملاتے وقت یہ کہے کہ تم میرے دوستوں کے ساتھ بغیر برقعے کے سامنے آ جاؤ، یہ تمام کام اگر شوہر کہتا ہے تو بیوی کو پورا اختیار ہے، حالانکہ بیوی پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، اور مسلم شوہر کو یہ تک اختیار نہیں ہے، مسلم شوہر کو بالکل اختیار نہیں ہے۔ بیوی دین کا علم حاصل کرنا چاہتی ہو، دین کا علم بانٹنا چاہتی ہو اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے، تو مسلم شوہر کو رکانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں نکاح اور نکاح کے بعد کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ طلاق اور خلا کے متعلق اسلام میں ہم کو کیا تعلیم ملتی ہے۔ اسلام میں اگر کوئی مسلمان مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور عدت گزر جاتی ہے، اور وہ بیوی یعنی وہ عورت اپنے پرانے شوہر یعنی اپنے جس کا شوہر پہلے تھا اس مرد سے پھر سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو ایسا وہ بالکل کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان عورت اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے تو وہ قاضی کے پاس جا کر گواہوں کی موجودگی میں خلا دے کر طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مسلمان عورت کو شوہر نے طلاق دے دیا اور وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارنا چاہتی ہے سمجھوتے کے خاطر، تو وہ ایسا بالکل کر سکتی ہے۔ طلاق کی عدت 3 ماہواری ہے یا 3 چاند کے مہینے، اور خلا کی عدت 1 ماہواری یا 1 چاند کا مہینہ، اور اگر عدت کے دوران عورت حمل سے ہو تو حمل کے بعد کے غسل تک عدت ہوگی۔ اسلام میں مسلمان شوہر اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے سکتا ہے، اور ان 3 طلاق میں سے شروع کی 2 جو طلاق ہیں اس کی عدت 3 ماہواری یا 3 چاند کے مہینے ہر طلاق پر ہوں گے۔ لیکن اسلام نے مردوں کی طرح عورت کو 3 خلا کی قید نہیں لگائی، جس طرح مردوں کو 3 طلاق کی لگائی ہے۔ اور اگر مرد اپنی بیوی کو تیسری بار طلاق کہہ دیتا ہے تو پھر وہ اس سے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ عورت کسی اور سے اپنی راضی خوشی سے نکاح کر لے اور پھر ان دونوں میں قدرتی طور پر طلاق یا خلا ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹھک میں 3 طلاق دینا اور اسے 3 ہی ماننا، اس کا قرآن کی کسی بھی آیت سے ہم کو دلیل نہیں ملتی۔ الٹا اگر ہم غور کریں، 3 طلاق ایک بیٹھک میں دینا اور اسے 3 ماننا قرآن کے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے آیت نمبر 242 اور سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 3 کے بالکل برخلاف ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ملتا جہاں پر کسی مسلمان عورت کو اس کے شوہر نے ایک بیٹھک میں 3 طلاق دیا اور اسے 3 مانا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1472 میں آیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل دور میں اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل خلافت میں اور خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے خلافت کے 2 سال میں 3 طلاق ایک بیٹھک میں دینے کو ایک ہی مانا جاتا۔ لیکن اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی ایک بیٹھک میں 3 طلاق دے گا اس کو 3 مانا جائے گا۔
ایک ضروری بات میں آپ سب کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جو مسلمان مرد اپنی بیوی کو غیر مناسب وجہ کے، بغیر کسی مناسب وجہ کے طلاق دیتا ہے تو ایسے مرد نے گناہ کبیرہ کیا. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے خلا لیتی ہے بغیر کسی مناسب وجہ کے تو ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشبو کی مثال کیوں لی آپ جانتے ہیں؟ جنت کی خوشبو کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جنت سے اتنا دور کھڑا ہے کہ وہ فاصلہ اس کو اپنی زندگی کے 70 سال چلتے رہنے پر مکمل کرنے آئے گا تو اتنی دور سے جنت کی خوشبو سونگھ سکتے ہیں. لیکن اس بدنصیب عورت کو جو اپنے شوہر کو بغیر کسی مناسب وجہ کے خلا مانگتی ہے، اس کو جنت کی خوشبو سونگھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ماں کا مقام کیا ہے. ماں کے مقام کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مسلمان باپ کو جنت کا دروازہ کہا، وہیں پر ماں کو کہا کہ تم اپنے بچوں کے لیے اس کے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں جلد نمبر 8 حدیث نمبر 2 میں، جب ایک صحابی آ کر پوچھے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ محبت اور اچھا سلوک کس سے کروں؟ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تمہاری ماں، ام کا، تمہاری ماں. دوسری بار کہا اس کے بعد کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا آپ کی ماں، آپ کی والدہ. تیسری بار پوچھا اس کے بعد کون؟ کہا ام کا، تمہاری والدہ. چوتھی بار صحابی نے جب پوچھا کہ اس کے بعد کون، کیا کہا؟ تمہارا باپ، آپ کے والد. اس سے مطلب ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا میڈل، چاندی کا میڈل اور تانبے کا میڈل، یعنی سونے کا تمغہ، چاندی کا تمغہ اور تانبے کا تمغہ، 3 کے 3 ماں کو دیے ہیں، مسلمان ماں کو دیے، اور تسلی کا انعام مسلمان باپ کو دیا. گویا کہ 75% محبت اور اچھے سلوک کے حقدار اسلام میں مسلمان ماں کو ملتا ہے. اس کے علاوہ مسلمان بیوہ کا خیال رکھنے کے تعلق سے ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو مسلمان بیوہ کا خیال رکھتا ہے تو وہ شخص ایسا ہوگا جو ایک ساتھ لگاتار اس نے ایک ساتھ روزے رکھے اور رات میں ایک ساتھ اللہ کی عبادتیں کی. جبکہ دوسرے مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوہ کو اپنے شوہر کی موت کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، اسے منحوس سمجھا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی جو اپنے جسم پر ٹیٹوز اتارتے ہیں اور اپنے بھو کے بال نکالتے ہیں، آئی بروز کے بال نکالتے ہیں. اور ہم میں سے کئی ایسے ہماری مسلمان بہنوں میں ایسی لا علم اور جہالت میں کئی ایسی مسلمان بہنیں ہیں جو ٹیٹوز اتارتی ہیں اور بھو کے بال پارلرز میں جا کر نکالتی ہیں، جبکہ ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر یعنی ان پر خود لعنت بھیجی. میری بہنوں، اب جو میں بات آپ کو بتانے والی ہوں اس کو بڑے غور سے سنیے. آج کے ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسلمان بہنیں اور مسلمان عورتیں نہ صرف اپنے خاندان کے غیر محرم مردوں کے سامنے بے حجاب ہو کر نکل رہی ہیں بلکہ بازاروں میں غیر مسلم اور مسلم مردوں کے درمیان آرام سے بے حجاب گھومتی ہیں اور اپنے فرینڈز، کلیگز یا پھر اپنے کزنز کا نام لے کر یہ لوگ آپس میں ہاتھ تک ملانے کی جرت کرتی ہیں. ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر محرم مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کے بارے میں کیا بتایا آپ جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ اس گناہ کا عذاب کیا ہوگا
جہاں پر غیر محرم مرد اور عورت ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو تم اپنے سر پر کیلا رکھ کر ہتھوڑی سے مار مار کر دھسا دینا آسان سمجھو گے، بجائے اس کے کہ غیر محرم تھے لیکن ایک دوسرے کو چھوتے تھے، اس سزا کے بجائے اس سزا کے کہ تم غیر محرم تھے اور ایک دوسرے کو چھوتے تھے۔ اگر ہم غور کریں کہ ہمارے خاندان میں غیر محرم مرد کون ہوتے ہیں، یعنی وہ مرد جس کے سامنے ہم کو حجاب کرنا فرض ہے، اس لسٹ پر، اس فہرست پر اگر ہم غور کریں تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے سگے خلیرے، چچیرے، تائرے، ممیرے اور پھپھیرے بھائی، ان کے سامنے ہم کو حجاب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سگے بہن بھائی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سگے خالو اور پھوپا، چاہے یہ آپ سے عمر میں 50 یا 100 سال کے بڑے کیوں نہ ہوں۔ اور آج کے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر کے بڑے اور چھوٹے بھائی، جس کو جیٹ اور دیور کہتے ہیں، ان کے سامنے بھی ہم کو حجاب کرنا ہے۔ لیکن ہم مسلمان عورتوں نے ہندوستانی سماج سے متاثر ہو کر بھابھی کو بھابھی ماں بنا دیا، اور بیچاری بھابھی جیٹ کو اپنے دیور اور جیٹ کو بھائی کہنے لگی۔ ان لوگوں نے اس بات کا بھی احساس نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھابھی کو دیور کے رشتے کے لیے دیور کو موت قرار دیا ہے، یعنی ان کے لیے، کس کے لیے ہے یہ؟ جو بھاوج اور جیٹ اور بھاوج اور دیور ایک دوسرے سے بے حجاب ہو کر بے تکلف ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے والد اور والدہ، یعنی آپ کے والدین کے خالو، آپ ان کے پھوپا، یعنی والدین کے خالو، والدین کے پھوپا، ان کے چاچا، ان کے ماموں، ان کے تایا، یہ سب کے سب آپ کے لیے غیر محرم ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے والدین کے خلیرے، چچیرے، تائرے، ممیرے، پھپھیرے بھائی، یہ سب آپ کے لیے غیر محرم ہیں۔ آپ کے سگے خالو، سگے پھوپا، یہ سب آپ کے لیے غیر محرم ہیں، چاہے یہ آپ سے عمر میں 50 یا 100 سال کے بڑے کیوں نہ ہوں۔ تو مختصر میں یہ تھا کہ جتنے مرد ابھی آپ کو غیر محرم مردوں کی فہرست میں نے بتائی، یہ وہ تمام غیر محرم مرد ہیں جس سے آپ اپنی زندگی میں ان میں سے کسی ایک سے کبھی بھی نکاح کر سکتی ہیں، تو لہٰذا ان سے حجاب کرنا ہم پر فرض ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کیا فرمایا، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانک لیں، تاکہ ان کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے اور ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ ہو۔ اللہ اکبر! میری بہنوں، آپ نے غور کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور یہ حکم کس کے لیے آیا ہے؟ آپ، میں، ہم سب کے ماں باپ، ہماری تمام نسلیں، ہماری پوری نسلیں قربان ہو جائے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر۔ لیکن آپ نے غور کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دے رہے ہیں کہ جب وہ صحابہ جیسے ایمان والوں کے سامنے آئیں تو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانک لیں، حجاب کر لیں۔ اور حجاب کی اہمیت اس سے بھی بڑھ کر اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تب بھی وہ حجاب کر کر آئیں۔ یا اللہ، ہم پر اب کوئی گنجائش بھی بچی ہے ہمارے پاس ایسے گندگی اور بے شرمی کے جملے ادا کرنے کے کہ میری نیت تو صاف ہے، مجھے حجاب کرنے کی ضرورت نہیں، یا میرے میل فرینڈز جو ہوتے ہیں، یا پھر میرے کزنز، میرے دیور، میرے جیٹھ، یہ لوگ ماشاءاللہ میرے سے بہت اچھے رہتے ہیں، ان کی نیت بری نہیں ہے۔ کوئی گنجائش بھی ہے ہمارے پاس اب
ایسے بے شرمی کے جملے کہنے کی کہ میری نیت تو صاف ہے، میرا دل برا نہیں ہے تو مجھے حجاب کرنے کی ضرورت نہیں، یا میرے کزنز، میرے دیور، میرے جیٹ میرے بھائیوں کی طرح ہے، اسی لیے ان کے سامنے مجھے حجاب کرنے کی ضرورت نہیں. کیا ہم کہہ سکتے ہیں ایسے جملے؟ اللہ کی لعنت ہو ایسی مسلمان بے حجاب مسلمان عورتوں پر کہ ان کو حجاب کے حکم کی جو اہمیت ہے اس بات سے بھی ان کو اندازہ نہیں لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے وقت صحابیات کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کائنات کے رسول کے سامنے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تب بھی تم کو حجاب کرنا فرض ہے. اور لعنت ہے ایسے مسلمان ماں باپ پر جو اپنی بچیوں کو حجاب کرنے سے رکاتی ہیں اور اپنی حجاب کرنے والی بیٹیوں کا مذاق اڑاتی ہیں. میری بہنوں، بھولے سے اپنا برقع نہیں اتارنا، حجاب نہیں چھوڑنا، کیونکہ ذرا سوچئے کہ اگر آپ میں سے کوئی، ہم میں سے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تو کیا آپ بے حجاب ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے کی جرت کرتی؟ ہرگز نہیں. تو پھر کیسے آج کے گندے ماحول میں ہم اپنے حجاب کو بغیر کسی احساس کے، بغیر کسی شرم کے، اپنے گھر کے، خاندان کے غیر محرم مرد اور باہر ہم بغیر حجاب کے پھر سکتی ہیں؟ اگر ہم غور کریں کہ ہمارے خاندان میں جو محرم مرد ہوتے ہیں، جیسے کہ سگے باپ، سگے بھائی، سگے اپنے جو ہمارے جو سسرے ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی اگر عورت، ان کو حجاب تو کرنا فرض نہیں ہے، لیکن عورتوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے چھاتوں کو ڈھانک لیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں فرمایا ہے. اور ہمارے ہندوستانی سماج سے ہم مسلمان عورتیں متاثر ہو کر جو ساڑی پہنتی ہیں جس میں ہمارا پیٹ نظر آتا ہے، یہ محرم مردوں کو دکھانا حرام ہے. سوائے شوہر کے عورت اپنی پیٹ اور پیٹ کا حصہ جو عام طور پر ساڑی میں نظر آتا ہے، یہ اپنے سگے بھائی، سگے باپ، یہاں تک کہ ماں کو تک دکھانا حرام ہے. اور ہم ہمارے ہتھیلیوں کے اوپر کا حصہ اور ٹخنے سے اوپر کا حصہ بھی غیر محرم مردوں کو، اپنے محرم مردوں کو بالکل نہیں بتا سکتی. اور اسی طریقے سے مسلمان بہنیں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ایک ساتھ ایک آدھ کپڑا آنکھ پر رکھ کر ایک ساتھ کپڑے بدلنا بھی جائز نہیں ہے. اس کے ساتھ ہم غور کرتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت کے لیے ایک رات سے زیادہ سفر کرنا بغیر محرم کے اس کے لیے جائز نہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان عورت اللہ اور رسول، اللہ اور آخرت پر یقین رکھتی ہے، وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کرتی. وقت کی کمی کا احساس کرتے ہوئے میں اپنی تقریر کو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 سے اس کی تلاوت اور اس کا مفہوم بتاتے ہوئے مکمل کرنا چاہتی ہوں. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بڑا پیارا پیغام دیتے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جس کے بارے میں اس آیت میں کہتے ہیں ہم سب کو اللہ ان کے جیسا بنا دے. اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اللہ نے فرمایا حقیقی مسلمان مرد اور حقیقی مسلمان عورتیں، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دینی ساتھی ہیں. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دینی ساتھی ہیں. کیوں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ لوگ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائی کرنے سے رکاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اور یہ لوگ 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کردار کے مسلمان مرد اور عورتوں کے بارے میں کیا کہا؟ اولئک سیرحمہم اللہ. اللہ نے کہا کہ اللہ ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں پر اپنا رحم فرمائیں گے. اور پھر اللہ کہتے ہیں ان اللہ عزیز حکیم. اور اللہ بے شک قوت والے اور حکمت والے ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ،
اب ہم سب سے دلچسپ حصے کے جانب بڑھتے ہیں اور وہ ہے سوالات اور جوابات کی نشست۔ کسی بھی قسم کے مسلکی اور سیاسی سوال کی اجازت نہیں ہے اور سوال صرف اور صرف آج کے عنوان اور بیان پر ہونا چاہیے۔ تو آئیے اب پہلا سوال لیتے ہیں اور سوال کرنے والی بہن کو اپنا نام اور اپنی مصروفیت بتانا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کو اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا ضروری ہے اور کیا وہ آن لائن نہیں سیکھ سکتی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن نے سوال کیا ہے کہ عورتوں کا علم حاصل کرنے کے لیے انہیں گھر سے باہر نکلنا ضروری ہے اور کیا وہ آن لائن علم حاصل کر سکتی ہیں یا نہیں۔ بہن آپ کی کوالیفیکیشن آپ نے کیا بتائی؟ ڈگری۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ اسٹوڈنٹ ہے آپ، ماشاءاللہ۔ تو آپ نے ماشاءاللہ 10th پاس کیا، اپنے کالج کیا ماشاءاللہ، تو آپ آن لائن اسکول اور کالج کی پڑھائی کیوں نہیں کی آپ نے؟ یا ہم کو کبھی ایسا دماغ میں آیا کہ اسکول جانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ 3 سال کا بچہ ہو جائے، 5 سال کا ہو جائے تو بچے کو آن لائن پڑھاؤ آپ گھر میں۔ باہر جہاں پر بچے کو اگر وہ رستے میں اسکول کو جا رہا ہے تو اس کی موت بھی ہو سکتی ہے، اس کو کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، پورا بھروسہ کر کے آپ بچے کو اسکول بھیجاتے ہیں، بچی کو اسکول بھیجاتے ہیں۔ آپ خود ماشاءاللہ آپ نے کالج بھی پڑھا ہے، میں نے کالج پڑھا ہے، آپ میں سے تمام کئی سارے بچیوں نے کالج پڑھا ہے۔ کیوں ہم کو یہ سوال دنیاوی تعلیم کے لیے کیوں نہیں آتا؟ اور آن لائن ڈاکٹر کو بتا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ضروریات کے لیے جب آپ نکل رہے ہیں، ایسی پڑھائی کے لیے آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں جس سے اسلام کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، جب تک کہ آپ کی علم کو، جو آپ کا اسکول اور کالج کا علم ہے، اس کو دین کے کام کے لیے استعمال نہیں کرتے تو علم کیا کام کا ہوا؟ تو یہ سب بہن آپ دیکھیے، یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں یا شیطان کی طرف سے لائے آپ کے سوالات ہیں، کیونکہ دیکھیے جو کام ہم نہیں کرنا چاہتی اس کے لیے ہم کو سوالات آتے ہیں۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں ایک عام طور پر بتا رہی ہوں۔ دیکھیے آج ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، آج ہم اس قرآن کو معنوں سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، دیکھیے چھوٹے سے چھوٹا بچہ 5 سال 6 سال کی عمر کا بچہ جانتا ہے کہ سب سے پہلی قرآن کی وحی کیا نازل ہوئی؟ سورہ الق کی پہلی 5 آیتیں۔ پہلی آیت میں کیا اور پہلا لفظ کیا ہے اللہ نے جو کہا؟ اقرا، پڑھو کا مطلب اسکول یا کالج کی پڑھائی کے بارے میں صرف اللہ نے نہیں بتایا، وہ علم حاصل کرنے کے لیے بتایا، علم نافعہ حاصل کرنے کے لیے بتایا، سب سے پہلے اس قرآن سے علم حاصل کرنے کے لیے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے علم حاصل کرنے کے لیے بتایا، تاکہ آپ اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ تو یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ تو جب ہم دنیا کی تعلیم کے لیے اپنی 20 سال کی زندگی اسکول کالج میں لگا رہے ہیں، پی ایچ ڈی کرنے تک 25-30 سال کی زندگی پوری لگا رہے ہیں، تو دین کا کام جب کرنے کو کہا گیا، دین کا علم حاصل کرنے کو کہا گیا، ہم پوری مسلمان عورتیں آج تک وہی مسئلے میں اٹکی ہوئی ہیں کہ ضرورت ہے کیا علم حاصل کرنے کی۔ آپ جانتی ہیں کوئی بھی صحابیات کو یہ سوال نہیں آیا، کیونکہ صحابیات نے سمجھ گئی کہ جنت مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، تو جنت میں جانا ہے اسلام کا علم حاصل کریں، دوسروں کو بانٹ دیں۔ تو جب حالانکہ آن لائن شاپنگ بھی ہم کر سکتی ہیں، لیکن پھر بھی بازاروں میں ہم پھرتی ہیں، کیوں؟ اپنی پسند کا سامنے اصلی حالت میں دیکھ کر لینا ہے۔ دیکھیں آج کل ہم آن لائن شاپنگ بھی کر سکتی ہیں یا نہیں، لیکن ہم اکثریت کیا کرتی ہیں؟ جا کر خریدیں گے، کیونکہ سامنے ہم کو اصلیت میں دیکھنا ہے۔ دین کے کام کے لیے علم حاصل کر کے اس کے لیے ضروری ہے بہن، کیونکہ دیکھیے ہم کو صحابیات سے واقعے ملتے ہیں۔ ہفتے میں 1 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے مقرر کیا، تو کیا وہ گھر پر بیٹھ کے تھی؟ کا مطلب علم حاصل کرنا ضروری ہے، گھروں سے نکلنا بھی ضروری ہے، اور ماشاءاللہ یہ فرض ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر، آپ لوگ سب یہاں پر جمع ہوئے، لیکن میری ایک بات آپ لوگ یاد رکھیے، ہم جب دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس کو آپ لوگ ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی مت سمجھیے۔ جیسے کبھی ایک ٹیلرنگ کا کورس کر لیا، ایک کمپیوٹر کا کورس کر لیا، سلائی بنائی کا کورس کر لیا۔ دین کا علم حاصل کرنا ایسا کوئی کورس نہیں ہے، یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے، یہ علم حاصل کرنا اور دوسروں کو بانٹنا۔ اگر ہم نہیں کرتے، اللہ کے پاس قیامت میں پوچھا جائے گا۔ امید ہے آپ کا جواب مکمل ہوگا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی
من لا نبی بعدا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، معزز بزرگوں کا اور میری محترم بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ تمام پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. انشاءاللہ میرے آج کے اس تقریر کا عنوان ہے سورہ فاتحہ کی خاصیت. ماشاءاللہ سورہ فاتحہ کے کئی خصوصیات ہیں جس کا اندازہ ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں لگا سکتے ہیں. اگر آپ لوگ غور کریں گے تو اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی شروعات ہی اس سورے سے ہوتی ہے. یعنی قرآن مجید میں 114 سورے ہیں اور ان میں کا سب سے پہلا سورہ سورہ فاتحہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 87 میں سورہ فاتحہ کی خاصیت اور فضیلت بیان کی اور فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر 7 آیتیں اور ایک قرآن کو نازل فرمایا. اور یہاں یعنی اس آیت میں ان 7 آیتوں سے مراد سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی باقی تمام 113 سوروں کے برابر فرماتے ہیں. اسی طرح اگر آپ صحیح بخاری جلد نمبر 6 کی حدیث نمبر 4474 پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کے پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا سب سے عظیم سورہ سورہ فاتحہ ہے. اور ماشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورے کی خاصیت کو سمجھانے کے لیے کبھی اس سورے کو ام الدعا کہا تو کبھی ام الشفا، یعنی دعاؤں کی ماں اور دواؤں کی بھی ماں. ماشاءاللہ آپ اور میں یعنی ہم سب لوگ اتنا تو جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی مکمل وحی لانے کی ذمہ داری فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کی تھی. اور سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 سے سورہ ناس سورہ نمبر 114 تک لگ بھگ 6666 آیتیں ہیں اور یہ تمام کی تمام آیتوں کو لانے کی ذمہ داری اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے تھے. لیکن صرف سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یعنی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286 محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 بار نازل ہوئے. سورہ فاتحہ کے نزول کا واقعہ جو ہمیں صحیح احادیث سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک آسمان سے ایک بڑی آواز سنی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام یہ آواز آخر تھی کیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آسمان سے اللہ آپ کی طرف 2 فرشتوں کو پہلی مرتبہ ایسی جگہ سے بھیج رہے ہیں جس کے بارے میں سوائے اللہ کے
کوئی اور نہیں جانتے. اور جب یہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد لوٹ جائیں گے تو دوبارہ اس جگہ سے نہیں نکلیں گے. اور وہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کے سب سے عظیم سورے یعنی سورہ فاتحہ کی وحی نازل کرنے آ رہے ہیں. ماشاء اللہ میری بہنوں، یہ تمام معلومات ہمیں سورہ فاتحہ کی خاصیت کا احساس دلاتے ہیں. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر اس سورے میں ایسا کیا ہے؟ تو آئیے ذرا اس سورے پہ غور کرتے ہیں جسے ہم روزانہ ہر نماز میں ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرتے ہیں. ایک حدیث قدسی میں آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو میرے بندے اور میرے درمیان بانٹ دیا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میری تعریف بیان کرتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے وعدہ کرتا ہے تو میں اس کے وعدے پر گواہ رہتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے میں آپ سب کے سامنے سورہ فاتحہ کی آیتوں کا مفہوم سنانا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے دوبارہ اس کی عربی تلاوت کر دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو بالکل اکیلے پیدا کیا اور اکیلے ہی ساری کائنات کو پالتا ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، قیامت کے دن کا اکیلا بادشاہ ہے. سوائے آپ کے اے اللہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور سوائے آپ کے اے اللہ ہم یقین کے ساتھ مدد کسی سے نہیں مانگتے. اے اللہ آپ نے جو سیدھا راستہ بنایا ہے ہمارے زندگی کے شروع سے ختم تک اس راستے پہ ہم کو جما دیجئے، اس راستے پر جس پر چلنے سے ہم سے پہلے والوں نے آپ سے انعام پایا. اور اے اللہ ہم کو مکمل طور پر اس راستے سے بچا لیجئے جس